رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں ہلو، کیا کر دیا ہے؟ آواز کیسی آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، کانفرنس کون کر رہی ہے؟ کانفرنس؟ ہاں ہاں، اچھا ٹھیک ہے، ہاں کریے جو آپ نے ابھی آواز آ رہی ہے نا اس کے متعلق۔ ارے آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آواز آ رہی ہے۔ ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ؟ جی جی، حمزہ نام ہے میرا، محمد۔ ہاں، کس مسلک سے ہیں؟ مسلک نہیں ہے میرا کوئی، اور مسلک نہیں ہے بھائی، میں نہ یہ فرقہ پرستی غلط ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ اچھا غلط ہے؟ سنی، بریلوی، شیعہ، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ مسلمان ہیں، فرقہ پرستی غلط ہے؟ آپ سب بھی مسلمان ہی نا؟ نہیں، فرقہ پرستی جو ہے وہ غلط ہے۔ جی جی، کہاں لکھا ہوا آپ ہے؟ بھی مانتے ہیں یہ بات؟ آپ بھی مانتے ہیں نہیں یہ تو بات؟ نہیں مانتے؟ نہیں ہم تو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو ہم تو حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن اور حدیث پہ۔ ہم تو نبی کی بات مانیں گے، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں گے؟ نہیں تو نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ 73 فرقوں میں بٹے، یہی تو کہا تھا۔ ہاں، تو فرقوں میں تم بھی بٹ گئے؟ اب تم کیسے بیٹھے پھر؟ تم کیا یہ کیسے کرو کہ میں کسی فرقے میں نہیں ہوں؟ تم کہاں ہو پھر؟ نہیں، فرقوں میں ہوں نہیں، میں فرقوں میں تو نہیں نماز ہوں، کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ کون سے امام کے؟ جو مسجد میں رہتے ہیں ہمارے پاس۔ مسجد میں رہتے کسی مسلک کے تو ہوں گے وہ، یا وہ بھی تمہارے جیسے ہیں؟ مسلک کے جو چیز ہے، جیسے آپ یہ چاہتے ہیں سننا، ہاں رفع دین کرتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں آمین کرتے ہیں۔ ہاں، تو وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں گے، اہل ہے حدیث؟ نہیں؟ ہاں، اب وہ چاہیں وہ اپنے آپ کے لیے کچھ بھی کہیں، وہ اپنے آپ کے لیے کچھ بھی کہیں تو تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی جب تمہارا مسلک ہی نہیں ہے کوئی؟ تم فرقوں میں نہیں پڑھتے تو وہ تو فرقے والے ہیں نا، وہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی؟ بھائی نماز کے لیے ہم عقیدہ امام کا اور مقتدی کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اب تمہارا عقیدہ الگ ہے اور امام کا تمہارا عقیدہ الگ ہے، تو تمہاری نماز کہاں ہو رہی ہے؟ ویسے آپ بھائی اپنا نام بتائیے، آپ ہیں کہاں سے؟ اور میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے۔ جی، میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے۔ طاہر رضا؟ جی، طاہر رضا قادری، کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں مراد آباد سے کر رہا ہوں۔ مراد آباد سے؟ جی، اچھا، مراد آباد سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ مفتی ہیں مولوی ہیں؟ نہیں، میں مفتی مولوی کچھ نہیں ہوں میں۔ تو اب آپ کچھ بھی نہیں ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں فرقہ پرستی میں نہیں پڑھتا ہوں، اور فرقے والے کے پیچھے نماز بھی پڑھنا ہے، تو آپ کی نماز بھی نہیں ہو رہی اور پھر پوسٹر بنا کے بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ کہاں سے معلومات ہوئی آپ کو جو پوسٹر بنا کے ڈال رہے ہو؟ جب آپ نہ مولوی ہو نہ مفتی ہو تو حکم کیسے لگا رہے ہو؟ میں نے جو پوسٹیں ڈالی ہیں وہ غلط کیا ہے؟ اس میں پورا ثبوت نہیں تو تمہیں یہ ادھیکار کہاں سے ملا؟ یہ تو ادھیکار مفتی کا ہوتا ہے حکم لگانے کا کسی پر، جب تم مفتی بھی نہیں ہو تو تمہیں کس نے ادھیکار دے دیا؟ میں نے کس پہ حکم لگایا بھائی؟ تو تم نے اس میں لکھا کہ یہ مشرک ہو جائے گا اور یہ فلانا ہو جائے گا، یہ فلانا ہو جائے گا۔ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا کہ میں نے مشرک کہا کسی کو یا کافر کہا کسی کو۔ اور کیا کہا اس میں آپ نے؟ کیا لکھ کر ڈالا آپ نے؟ میں نے کچھ نہیں لکھ کے ڈالا، اپنے آپ سے کچھ میں خود لکھ لوں گا کیا؟ نہیں تو کہاں سے لکھا آپ نے؟ وہ جب آپ نے کچھ نہیں جانتے آپ، جب آپ مفتی بھی نہیں ہو مولوی بھی نہیں ہو تو کسی نہ کسی مسلک والے کی تو بات لکھی ہوگی آپ نے، کون سے مسلک کو فالو کرتے ہو پھر؟ مطلب کو فالو نہیں کرتا بھائی۔ تو کس کی بات لکھی ہے آپ نے وہ؟ جی دیکھیے محمد حمزہ صاحب، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 21۔ 21 تو 21 میں تو یار تمہارے اندر اتنی سمجھداری ہو جانی چاہیے کہ جب وہ کسی کی پوسٹ تھی اور آپ نے وہ آگے شیئر کر دی، آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ پوسٹ ہے کس کی، وہ تو کسی مسلک والے کی ہوگی نا، وہ تو کسی فرقے والے کی ہوگی، تو آپ نے اس کی وہ کیسے کر لی پیروکاری؟
आपने वो आगे कैसे कर दी? जब आप किसी मसलक को नहीं मानते, फिरका परस्ती में नहीं पढ़ते, तो आपने कैसे कर दिया ये? आपको तो अपना खुद अपना, जब आप अपने मसलक पे अलग हैं, अकेले हैं, तो अपनी तरफ से कोई बात बयान करके डालते। अरे अरे बात सुनिए एक मिनट, आपका जी। नंबर है ये, दूसरा एक और नंबर है 90 से शायद आया हुआ है, 90 पे चलो वो किसी, ये वाला आपका नंबर नहीं किसी और का होगा, चलो मेरा नहीं है वो। अब अरे उसे छोड़िए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, उसे छोड़िए। नहीं, आप नंबर दीजिए मुझे अपना, आपकी मैं बात करा देता हूँ फिर। किससे कराओगे? हाँ अपने किससे कराओगे? अपने ताऊ से कराऊंगा, अपने ताऊ से कराऊंगा, ताऊ से। तो अभी करा दो, अभी ले लो लाइन, बताओ को अपने। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया। आप हेलो, कोई उठा नहीं रहा है कॉल वो। अच्छा आपकी बात करा देता, आप कादरी हैं साहब? जी जी, मैं तो कादरी हूँ जी, हमें तो नहीं, जितना आप इल्म होता है इतनी बात करते हैं हम तो। नहीं, तो ये कैसे डाल दिया आपने जब आपको इतना इल्म नहीं है? जो आपने पोस्टर डाली है, क्यों डाली थी आपने वो? जो मैंने पोस्टर डाली हैं उसमें गलत क्या है? वो कुरान की आयतें हैं, उसमें क्या गलत है हो सकती है? कुरान की आयत नहीं है आपने कि अंबिया उलिया से मदद मांगने वाला मुशरिक हो जाएगा, मुशरिक है ये सब लिख कर डाला। उसमें तो कहाँ पढ़ा आपने ये कि मुशरिक हो जाएगा? वो तो भाई उसमें कुरान में ही लिखा हुआ है, देखो। पढ़ो, कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि मुशरिक हो जाएगा? पढ़ो। मैं दिखाता हूँ। चलो देख कर मुझे दिखाओ, मतलब देख के पढ़ के सुनाओ मुझे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हाँ सुनाओ। देखो सूरह फातिहा का तर्जुमा है ये। हम्म। इसमें एक लाइन ये भी आई है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। जी जी जी, तुझी से मदद मांगते हैं। हाँ हाँ, इसका है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें, ठीक है नहीं? हाँ। तो हाँ, तो इसमें आपके अब ये बताओ तुझी, जब इसमें हम वादा कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो हाँ, इसमें हाँ। शरीक किसी को शरीक कर सकते हैं? हाँ हाँ, ना सही है आपकी बात। हाँ नहीं, सही है आपकी बात, सही है बात आपकी, सही है आपकी बात। आपकी शादी हो गई? जी शादी हो गई। क्या बच्चे हैं? तो आप क्या करेंगे इस बातों का? अरे बताइए तो, क्या बच्चे हैं आपके पास? नहीं तो इस बात से आपको क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके पास बच्चे के हैं? अल्लाह के रहम करम से 2 बच्चे हैं। 2 हैं आपके? जी। वालिदैन हैं? जी वालिदैन भी हैं। कैसे हैं वालिदैन? अच्छे हैं? वालिदैन का बर्ताव आपके लिए कैसा है? अच्छा है? जी जी अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे हैं? जी। ये बच्चे आप ही के हैं? हाँ हाँ, नहीं अच्छे होते हैं। बच्चे आप ही के हैं? बच्चे आप ही के हैं? जी बच्चे आप ही के हैं ना? 2 बच्चे आप ही के हैं? हमारे के 2 बच्चे हैं ना आपके? जी जी। हाँ। अरे काम क्या करते हैं आप? आपको क्यों जानना है ये भाई? अरे मैं कुछ बताऊंगा आपको, आप मुझे बताओ तो कि आप काम क्या करते हैं, क्या कारोबार है आपका? मैं ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हो? जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बदायूं साइड का रहने वाला हूँ। मकान अपना है, किराए पे रहते हो? बदायूं जिला बदायूं
اچھا 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 مکان اپنا ہی ہے کرائے کا ہے؟ مکان اپنا ہی ہے کرائے کا ہے؟ ہمارا ہی ہے. تمہارا ہی ہے. اب دیکھیے تو تم مشرک ہو گئے پکے. کیوں؟ اب میں بتاؤں گا تمہیں کیوں. سنو دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ الحمدللہ رب العالمین. اس میں اس کا ترجمہ ہے سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سب سارے جہان والوں کا. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. اب تم نے یہ کہا کہ مکان بھی میرا اپنا ہی ہے، تم مالک ہو مکان کے، بچے بھی تمہارے اپنے ہی ہیں، اور تم نے یہ کہا کہ میرے والدین بھی بہت اچھے ہیں، ان کا برتاؤ بہت اچھا ہے، ان کی خوبی بھی تم نے بیان کی. اب میری بات سن لو، بڑبڑاؤ مت ہو. ارے بڑبڑاؤ تو مت، سن تو لو پوری بات، بیچ میں بعد میں بڑبڑانا. آپ سے میں نے پوچھا آپ کے والدین کا آپ کا ساتھ میں برتاؤ کیسا ہے، تو آپ نے تعریف کی، بولے بہت اچھا ہے. تو یہ آپ نے شرک کر لیا. اور پھر آپ سے میں نے پوچھا آپ کے پاس بچے کے ہیں، تو آپ نے کہا کہ 2 بچے میرے ہیں. پھر میں نے پوچھا مکان کس کا ہے، بولے مکان میرا اپنا ہے. تو تم تو سب سے بڑے مشرک تو تم ہی ہو گئے. یہ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب خوبی اللہ، ارے یہاں تو آپ کا مکان نہیں، آپ کے نہیں ہے. ارے سن تو لیجیے ذرا. اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. یار تمام جہان کا مالک تو اللہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ مکان کا مالک میں ہوں، اور خوبیاں سب اللہ کے لیے ہیں، اور تم اپنے والدین کی خوبی بیان کر رہے ہو. تو تم سے بڑا مشرک کون ہوگا یہ بتاؤ. بھائی میرے دیا ہوا میں تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، میں تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا. پہلے قرآن کو پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے محمد حمزہ صاحب، پہلے قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کرو. بے وجہ کیوں مشرک بننے ہو، اور کیوں مطلب جہنم کے ایندھن بننے کے چکر میں ہو. دنیا بھائی یہ آپ کہاں سے کہاں کمپیئر کر رہے ہیں، کہاں پر کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہیں کمپیئر کر رہا ہوں جیسے آپ نے کمپیئر کیا ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو یہاں بھی درست ہے، اور جو یہاں میں نے پڑھا نہیں ہے یہاں بھی درست ہے. دونوں باتیں یہ درست ہیں، لیکن یہاں حقیقی اور مجازی کے معنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام جہان کا مالک ہے حقیقی، سمجھے نہیں؟ لیکن ہر بندہ جو ہے مجازی مالک ہے. تم اپنے مکان کے بھی مالک ہو، اولاد کے بھی مالک ہو، اور تمام زمین جائیداد جو آپ کے پاس اگر ہوگی تو اس کے بھی مالک ہو. کیا مجازی؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام جہان کا مالک اللہ ہے، جو مالک تمام جہان والوں کا، سمجھے نہیں؟ اسی طریقے سے وہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقت میں مدد اسی سے مانگی جاتی ہے اللہ سے، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، سمجھے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے. سنو میری بات سن لو. اللہ تعالیٰ کے بغیر حکم کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام جو ہے اس کی مخلوق ہے، تمام کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن انبیاء اولیاء جو ہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے اللہ سے لے کے دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی اس ذریعے سے مدد کرتے ہیں. یہ خود سے نہیں کرتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے خود سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ خود کے مالک تو کوئی بھی نہیں ہے. تمام جہان کا تو اللہ ہی مالک ہے نا. میرے بھائی چلو اچھا، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا. سنو میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. جب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے بات، ارے سمجھ میں نہیں آئے تو بعد میں کرنا. یہاں جو لیا جائے گا اس سے یہ مراد لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے حقیقی مدد مانگی جاتی ہے، حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، حقیقی جو مالک ہے اور تمام خوبیاں جو حقیقی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ محمد حمزہ سمجھنے کی کوشش کرو. میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا آیا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی آپ سے زبردستی کروں گا. آپ سمجھیں تو حقیقی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حقیقی جو مالک ہے وہ اللہ ہی ہے. لیکن اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس بچے کیا ہیں، تو میں کہوں گا میرے 5 بچے ہیں. میں کیا کہوں گا؟ میرے 5 بچے ہیں. آپ پوچھیں گے آپ کا مکان اپنا ہے کرائے کا، میں کہوں گا میرا اپنا مکان ہے. تو اس میں مشرک ہو جاؤں گا، کیونکہ یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمام جہان کا مالک اللہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں سمجھنے کی کوشش کرو پہلے قرآن کو، سمجھے نہیں؟ اب اور دوسرا کوئی حوالہ دیجیے، کوئی ہوگا تو آپ کے پاس قرآن کی آیت اور پڑھیے جو ایسی ہو جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے مدد مانگنے سے. کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے تو؟ نہیں میں نے یہی بات کہی تھی، بس یہی حوالہ دیا تھا اس کے. ہاں تو اس حوالے کو آپ اس کی تحقیق کرو، پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں اگر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لوگوں کو مشرک کرو گے نہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے تم خود مشرک ہو جاؤ گے. آگے سمجھ میں آتی نہیں؟ اور یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 103، اللہ نے وحیدہ صاحبہ وسیلہ اور ہم کچھ نہیں بنایا ہے، پرنتو جو کافر ہو گئے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں. کیا آیت نمبر مائدہ، کیا آیت نمبر کیا بتایا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر کیا بتایا؟ 103. رک جائے ایک منٹ، یہاں بھی میں تمہیں سمجھا. ہاں میں سمجھاؤں گا یہاں بھی تمہیں. 103. ایک منٹ رکو.
سورہ مائدہ آیت نمبر 103 پڑھیے اب پڑھو. ہاں ہاں. اللہ نے وزیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام کچھ نہیں بنایا ہے پرنتو جو کافر ہو گئے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ گل رہے ہیں اور ان میں ادھکتر نربودھ ہیں. کیا آیت نمبر 3 کا پڑھ رہے ہو یہ؟ جی جی. اس میں تو نہیں ہے ایسا کچھ. اس میں ہی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کا یہ ترجمہ ہے. اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا اور نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی. ہاں کافی لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں. ہاں یہ ہے نہیں. تو اس سے کیا مراد لیا آپ نے؟ اس سے تو ہم نے یہی مراد لیا کہ وسیلہ حام کچھ نہیں، اللہ نے تو بنایا نہیں ہے. مطلب اس سے ہی مراد لیا آپ نے کہ اللہ، یہ تو جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی مانا ہے ہم نے. ارے یار نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے. جی یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے. کیا کہا اس میں؟ ہاں سنو، اس میں کیا کہا؟ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چیرا ہوا اور نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی. ہاں کافی لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں. کیا کہہ رہا اللہ؟ کافی لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں. اب اس کا مطلب دیکھو یہاں سامنے آئے گا تمہاری، اس کی تفسیر میں جاؤ اب آپ دیکھو، اس کی تفسیر میں آئے گا ما جعل اللہ نے مقرر نہیں کیا زمانے جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنسی اور آخری مرتبہ اس کے نر ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے تھے. سمجھے نہیں محمد حمزہ؟ یہ کیا کریں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنسی اور آخری مرتبہ اس کے نر ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے تھے. پھر نہ اس پر سواری کرتے اور نہ اس کو ذبح کرتے اور نہ پانی اور چارے پر سے ہکاتے اور اس کو بحیرہ کہتے. اور جب سفر درپیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی صاحبہ ہے اور اس اونٹنی سے بھی نفع اٹھانا بحیریہ کی طرح حرام جانتے. یہ مقصد ہے اس کا. یعنی ان کی اونٹنی جو 5 مرتبہ بچہ جن دیتی تھی اور 5ویں مرتبہ جو نر پیدا ہو جاتا تھا تو وہ اس کا کان چیٹ دیتے تھے. یہ کافروں کے لیے ہیں، ان کے زمانے جاہلیت کے زمانے کے جو لوگ تھے. یار قرآن کو پڑھ رہے ہو تو کسی عالم سے سمجھو. ایسے کیوں گمراہ ہو رہا ہو تم بے وجہ سمجھ کے؟ قرآن کی جو آیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تو اس کی تفسیر پڑھو. پہلے کہ تفسیر میں کیا دیا، اس کی تفسیر پڑھو آپ. کیا ہے اس میں تفسیر میں؟ یہ کافروں کے لیے ہے. نہ آپ تو آپ یہی بتا دیجیے کس عالم سے پوچھیں. سب جب تم اپنا معاملہ بتاتے ہیں کہ وسیلہ لگانا، کوئی کہتا ہے وسیلہ لگانا نہیں. وسیلے میں تو قرآن نے اللہ نے ذکر کیا کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ نے تو خود ذکر کیا. ارے یہ لگانا غلط ہے. یہاں وسیلہ اسے مت بناؤ، وہاں وسیلے سے مراد یہ وسیلہ نہیں ہے. یہ کیا ہے یہاں مراد؟ اس پہ جاؤ تفسیر پہ. اس کی تفسیر دیکھو آپ. سمجھے نہیں؟ اس کی تفسیر پڑھو آپ. دیکھیے آپ قرآن کے اندر کچھ آیت، کتنی آیتیں ایسی ہیں جسے آپ اگر آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سمجھے نہیں؟ ہاں لیکن اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا آپ کو. تفسیر سے وہ بات سمجھ میں آئے گی. جیسے یہ ہے قرآن کی آیت عید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے تو پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے. اگر آپ ترجمہ پڑھو گے تو پھر اس سے گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس میں اس پہ جانا پڑے گا تفسیر پہ. اس لیے ایسا ہے وہ حمزہ صاحب، آپ اپنے تاؤ سے جس دن بات کرانا چاہو میری کرا دینا. آپ جو ہے پہلے قرآن کو پڑھو تو اسے سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے اپنے تاؤ سے سمجھ لینا اسے کہ آیت پڑھ کے سنانا انہوں سورہ مائدہ یا اس کا ترجمہ پڑھ کے اور اس کی تفسیر پڑھ کے سناؤ مجھے، وہ سمجھائیں گے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے. اس زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ کافی لوگ وہ ایسا کرتے تھے. جو اس میں اونٹنی وغیرہ کا سارا واقعہ دیا ہے کہ 5 بچے اگر پیدا کر دیتی تھی اور 5واں بچہ نر ہوتا تھا تو اس کا کان چیٹ دیتے تھے اور اس پر سفر بھی نہیں کرتے تھے، اس پہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، اسے ذبح کرنا بھی حرام کر دیتے تھے. وہ لوگ ذبح بھی نہیں کریں گے. سمجھ گئے نہیں؟ اچھا ہاں یہ مقصد ہے اس کا. اب اور کوئی بتاؤ، اور کوئی ہو تو تمہارے پاس آیا تھے ایسی؟ اور کوئی خیر ابھی تو نہیں ہے کوئی ایسی آیت. چلیے اب دیکھو میں سناتا ہوں تمہیں قرآن کی آیت. نہ وسیلہ حرام و ناجائز ہے اور نہ ہی انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا حرام و ناجائز ہے. سمجھے نہیں؟
اچھا ہاں سب جائز ہیں یہ. اب جو نئی نئی باتیں نکال کے لا رہے ہیں ان کے پاس دلیلیں تو کچھ نہیں ہے, کچھ سے کچھ بلا لیتے ہیں وہ, اور جو قرآن کے اندر کفار کے بتوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پہ چسپا کریں. دیکھو سورہ تحریم کھولو, آیت نمبر 4 پہ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے بت نکال کر توڑ دیے تھے اور سورہ تحریم, ہاں سورہ تحریم آیت نمبر 4 دیکھو. سورت نمبر کتنا بنا؟ سورہ تحریم آیت نمبر 4. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہیں دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں, اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے, اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. اب یہ مجھے بات بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ یہ جتنے کا بھی ذکر اس میں آیا ہے تو یہ غیر اللہ ہی تو ہیں. خدا نے تم لوگوں کے لیے قسموں کو توڑ ڈالنے کا کفار مقرر کر دیا ہے, اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے. پراشچت دے کر اس کو کرنے کا جس کے نہ کرنے کی شپث لی ہے, قسم کے پراشچت کفار کے لیے دیکھیے. کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یہ ہندی پڑھ رہے ہو آپ؟ کون سا ترجمہ پڑھ رہے ہو آپ؟ اسی پڑھ رہا ہوں. کون سا ترجمہ ہے؟ ہندی کا ترجمہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ تحریم آیت نمبر 2 ہے یہ. نہیں, آیت نمبر 4. آیت نمبر 4 پڑھو. چلو آیت نمبر 4 دیکھیں. تو حفصہ و عائشہ اگر تم دونوں اس حرکت سے توبہ کرو تو خیر, کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہیں, اور اگر تم دونوں رسول کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی تو کچھ پرواہ نہیں, کیونکہ خدا اور جبریل اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں, اور ان کے علاوہ کل فرشتے مددگار ہیں. آگے یہی. اب مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے علاوہ جتنوں کا ذکر ہے ان میں کون ہے یہ غیر اللہ ہے اللہ ہے؟ ہاں جی محمد حمزہ جی کون ہے یہ؟ اللہ ہے یا غیر اللہ ہیں یہ جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے؟ اگر تم دونوں پڑھ لو صحیح کر کے. تم دونوں کے دل ٹیڑے ہیں, اور اگر تم دونوں رسول کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی تو کچھ پرواہ نہیں, کیونکہ خدا اور جبریل اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں, اور ان کے علاوہ کل فرشتے مددگار ہیں. کل فرشتے مددگار ہے نہیں تمام ایمانداروں میں. کیا آیا سمجھ میں آپ؟ اچھا اب میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ربیعہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے, وضو وغیرہ کا پانی دیا کرتے تھے آپ کو. میں ویسے ہی سنا رہا ہوں آپ کو, کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں, زبانی سنا رہا ہوں ویسے ہی. اگر کہو گے تو میں آپ کے پاس حدیث کا حوالہ ہی بھیج دوں گا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ربیعہ کچھ مانگ لو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے ربیعہ کچھ مانگ لو, یعنی کسی چیز کی قید لگائی کہ یہ مانگ لو یا وہ مانگ لو, نہیں, اے ربیعہ کچھ مانگ لو, کچھ مانگ لو, کچھ مانگ لو. تو اب محمد حمزہ یہ بتاؤ کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو ربیعہ صحابی ہیں, صحابی کے تو ہم قدموں کی دھول بھی نہیں, تو کیا کہتے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیر اللہ ہیں, میں آپ سے کیسے مانگ لوں گا کچھ, میں تو اللہ سے مانگوں گا. آئی سمجھ میں؟ تو آپ صحابی کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں جیسے آپ کی یہاں خدمت کرتا ہوں ویسی میری تمنا یہ ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کی خدمت کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو, بولے نہیں بس یہی چاہتا ہوں میں. تو ابو حمزہ صاحب سمجھنے کی کوشش کرو, اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو یہاں نبی کیا شرک سکھا رہے ہیں؟
सहाबी को, और सहाबी ये नहीं कहते उनसे कि आप तो गैरुल्लाह हैं, मैं आपसे मदद क्यों मांगूंगा, मैं तो अपने अल्लाह से मांगूंगा। और दूसरी हदीस सुनाता हूं मैं तुम्हें, जब मैदान हशर में लोग जमा होंगे, मोहम्मद हमजा साहब, हेलो, हाँ सुनो, जब मैदान हशर में लोग जमा होंगे तो लोग बड़े परेशान होंगे। तो परेशानी का इतना आलम होगा कि बस कोई अपने टखनों तक पानी में भूगा हुआ होगा, कोई पिंडली तक होगा, कोई कहीं तक होगा जी, परेशानी का आलम होगा, वो नफसी नफसी का आलम होगा। तो जी हेलो, हाँ आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, आप बताइए। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ हाँ, लोग परेशान होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। तो लोग जमा होकर फिर कहेंगे कि चलो हजरत आदम अला नबीना वलैहिस्सलाम के पास बारगाह में चल रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमारे बाप हैं, हम आपकी सब औलाद हैं, आज हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद कीजिए। क्या कहेंगे? अच्छा। क्या कहेंगे? ये हदीस नहीं सुनी है तो बहुत तालीम सुनी होगी आपने, तो मशहूर हदीस है, तो गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस है। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, क्या कहेंगे? आप हमारी मदद कीजिए। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि नूह के पास जाओ, वो अपनी कोई खता इस्तिहादी का जिक्र करेंगे, वो कह देंगे कि आप उनके पास जाओ। तो अब मुझे ये बतलाओ मोहम्मद हमजा, मैं ज्यादा लंबी हदीस है, बहुत लंबी, ज्यादा लंबी नहीं सुना रहा आपको, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको सर कि अगर सब नबी के पास जाएंगे, वो सब नबियों के पास जाएंगे, आपने सुनी होगी हदीस। अब सुनो नबी के जी, यहाँ तक आदम से लेके ईसा तक आएंगे लोग। तो अब मुझे ये बतलाओ कि जब आदम से लेके ईसा तक लोग आएंगे तो किसी नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुशरिक हो जाओगे, हमसे मदद क्यों मांग रहे हो, आज तो अल्लाह ताला से मदद मांगो, मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, तुम तो मुशरिक हो रहे हो हमसे मदद मांगने पर, हमको मदद करें आपकी, हम तो गैरुल्लाह हैं। है जी, एक मिनट अभी बात चलिए, आप दिलचस्पी से नहीं सुन रहे हैं। मोहम्मद रफाज, हेलो, हाँ चलो अब फोन काट दो इनका, कि किसी फिर अपने ताऊ से बात करा देंगे। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह।